جو ہوتی ہیں نا، ان کا بھی رویہ کو انوکھا ہوتا ہے ساری دنیا سے، انوکھا۔ میں کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں کرنے کو دل کر جاتا ہے کہ جو کر گزرتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے ایک دن کہنے لگا، حضرت صاحب بڑی مشکل میں ہوں اور اتنا کٹھن وقت آ گیا کہ کوئی حال ہی نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنی اماں سے دعا کراؤ، مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہنے لگا اماں تو انتقال کر گئی۔ تو میں نے کہا بہن سے دعا کراؤ۔ کہنے لگا بہن دور رہتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر بیٹی سے کرا لو۔ آپ یقین کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، رمضان کا مہینہ مجھے تیسرے دن ملا۔ کہنے لگا حضرت صاحب الحمدللہ اللہ نے میری مشکل آسان کر دی۔ کہنے لگا یہ نسخہ آپ نے بڑا عجیب بتایا، پیر تو اس قسم کی باتیں نہیں نہ بتاتے، پیروں نے تو آپ کو پتا ہے دعائیں قید کر کے رکھتے، صرف ہماری قبول ہونی ہے۔ کہنے لگے ہم ان کا میرے ساتھ ارادت کا رشتہ ہے۔ کہنے لگے آپ کس طرح کے پیر ہیں کہ آپ نے مجھے پلٹ کے کہہ دیا کہ اماں سے، بہن سے، بیٹی سے۔ تو میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں کبھی تھکا بھی ہوتا ہوں، کبھی کسی رنگ میں بھی ہوتا ہوں، اور کئی دفعہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ رونا آئے بھی تو روتے نہیں کہ لوگ تماشا نہ سمجھے۔ کئی دفعہ آنسو چھپانے بھی پڑتے ہیں کہ لوگ اس کو اداکاری اور فنکاری ہی نہ سمجھنے لگ جائے۔ تو میں نے کہا یہ جو بیٹی ہوتی ہے نا، یہ جو بہن ہوتی ہے، یہ جو ماں ہوتی ہے، اس کو اشارتاً بھی آپ کان میں کہہ دینا مشکل میں ہوں تو یہ رات کو رو رو کے مصلی بھگو دیتی، یہ رو رو کے دعا مانگتی ہے بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے، باپ کے لیے۔ اس کا رنگ ہر بیٹی پیار کرتی، اور یقین کریں کہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب بیٹیاں چھاتی پہ لیٹتی ہیں تو لطف آتا ہے کہ اللہ کریم نے اس ننھی سی کلی میں کیا ٹھنڈک رکھی ہے کہ سارے دل کا جو ہے بوجھ اس نے ہلکا کر دیا۔ تو بتائیے پھر میرے نبی پاک کی شہزادی کی حضور سے محبت کتنی ہوگی۔ چھوٹی سی عمر تھی حضرت فاطمہ کی جب حضرت خدیجہ وصال کر گئی، تو کسی نے کہا فاطمہ سب سے پہلے گھر سے کب نکلنا ہوا؟ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نا بیت اللہ شریف کے سامنے سجدے میں تھے تو ابو جہل کو شرارت سوجی، شرارت۔ اس نے کچھ لوگوں سے کہا، عقبہ بن ابی معیط تھا، کچھ اور لوگ تھے، کہنے لگا میں ابھی رستے سے گزرا ہوں تو وہاں کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے۔ تو اونٹ کی اوجڑی، آپ نے اوجڑی دیکھی ہے نا، جانور کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے، اس میں گندگی ہوتی، اونٹ کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی تھی۔ کہنے لگا وہاں اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے، وہ دیکھو نبی پاک معاذ اللہ سجدے میں ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھاؤ حضور کی گردن پہ رکھ دو۔ تھوڑا سا مشکل سے جمعہ پڑھنا پڑ جائے نا، اور تھوڑا سا مشکل سے پڑھانا پڑ جائے تو ہم دین کے بہت بڑے خدمت گزار بن جاتے ہیں۔ یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں، یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں، کتنی مشکل سے حضور کے سر انور پر اوجڑی رکھ دی۔ یہ وہ وقت ہے کہ نہ تو چچا ابو طالب ہیں جو پہنچ جاتے، نہ جناب ختیجہ ہیں جو بندوبست کرتی۔ تو کسی نے نہ جناب ختیجہ کے دروازے کے سامنے منہ کر کے کہا کہ محبوب کے گھر والوں، حضور کے سر اقدس پر اوجڑی رکھ دی ہے کسی نے، اور حضور سر اقدس اٹھاتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں پہلا دیہڑا تھا جب میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے نہ تو اپنے بابا کے لیے نکلی، فرماتی پہلا دن تھا، میں حرم کعبہ میں پہنچی، حضور کو سجدے میں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میں نے اوجڑی نیچے گرائی، حضور بولے کچھ نہیں، نہ میں نے کوئی بات کی، میں نے حضور کی انگلی کو تھاما اور میں کنویں پہ لے آئی، حضور بھی نہیں بولے، جناب سیدہ فرماتی میں بھی نہیں بولی، حضور بیٹھ گئے اور میں کنویں سے پانی نکالنے لگی۔ میں حضور کی زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے، زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے۔ پھر حضرت فاطمہ نے جب حضور کی زلفیں دھو لیں تو ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے نا ان کو برباد کر دے۔ میں رات روایت پڑھ رہا تھا مشکات سے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ عجیب منظر ہے، یہ عجیب منظر ہے کہ جب طائف والے پتھر مارے اور نبی کریم علیہ السلام سے حضرت زید بن حارثہ کہ حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو نبی پاک کہ نہیں زید میں نے نہیں ان کے لیے تباہی کی دعا کرنی، یہ نہیں ٹھیک ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ہی ٹھیک ہو جائیں۔ اور جب احد میں وہ لوگ پتھر مار کے دانت شہید کر دیں، حضرت ابوبکر صدیق جیسی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی عرض کرے حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو حضور نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضور نے کبھی بھی کسی کے لیے دعائے ضرر نہ فرمائی، لیکن آج یہ عجیب منظر ہے، شاید یہ
کہ جناب فاطمہ الزہرا نے جب کہا نا کہ اے اللہ انہیں برباد کر دے، انہوں نے آج میرے والد کو تکلیف دی ہے، تو حضرت فاطمہ کی دعا سن کے تو حضور نے بھی ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ جیسے میری بیٹی کہتی ہے نا ویسے ہی کر دے، اللہ کر دے انہیں برباد، فاطمہ جیسے کہتی ہے ویسے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، کہ وہاں جہاں شدید تکلیف دی گئی وہاں حضور نے کسی کے لیے ایسی دعا، اور یہاں فرمایا اللہ جیسے فاطمہ کہتی ہے ویسے، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دعا بھی میں نے سنی، اور پھر میں نے ان سب لوگوں کو جن کے لیے جناب سیدہ نے دعا کی تھی، ان سب کو پھر میں نے بدر میں کٹتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے چلتے ہوئے بھی دیکھے، پھر میں نے دیکھا کہ صحابہ انہیں گھسیٹ کر کنووں میں ڈال رہے تھے، میں غور سے دیکھ رہا تھا اور ان کے چہرے پہچان رہا تھا، تو مجھ سے کسی نے کہا عبداللہ تم کیا غور کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں غور کر رہا ہوں یہ وہی ہیں سارے جن کے لیے سیدہ فاطمہ نے دعا کی تھی کہ یہ برباد ہو جائے، یہ وہی ہے میرے رسول کریم علیہ السلام کی ہر تکلیف کو جناب فاطمہ نے اپنی تکلیف سمجھا، ہر تکلیف کو۔ جب انسان کے دائیں بائیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اس کے دکھ بھی سمجھنے والے، سکھ سمجھنے والے لوگوں کی تعداد لمبی چوڑی ہوتی ہے۔ ہمارے زمانے میں ہمارے ہر آدمی کے ساتھ ذاتی مطالبات ہیں، ذاتی، تو جب تک وہ میرا مطالبہ پورا کرتا رہتا ہے میرا اس سے پیار رہتا ہے، اور جب وہ میری خواہشات پوری کرنی چھوڑ دیتا ہے پھر میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں رہتا۔ میرے عزیز حضرت فاطمہ الزہرا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے میرے محبوب کا دکھوں میں ساتھ دیا، حضور کی تکلیف پر وہ تکلیف میں آتی، پریشان ہوتی۔ یہاں سے بات چلی 4-5 سال عمر مبارک تھی، حضرت فاطمہ کی کل عمر 29 سال ہوئی ہے، 15 سال یا کچھ زیادہ آپ کی عمر تھی جب حضور نے بیاہ کر دیا تھا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اب آپ 30 سال کے بچے کو کھڑا کر کے کہیں کہ دین کی کوئی بات کر، کوئی تکلیف برداشت کر، تو کہتے ہیں میں تو ابھی بچہ ہوں، یعنی 29 سال کی عمر ہوئی ان کی۔ چلیں جس نے زیادہ لکھی ہے اس نے 32-33 لکھ دی ہوگی، 40 تک کوئی بندہ نہیں گیا، لیکن میں جس روایت پر زیادہ اعتماد کرتا ہوں ان راویوں نے 29 سال عمر حضرت فاطمہ کی، اور ڈھیر سارے محدثین نے لکھی۔ یارو حیرانگی کی بات ہے نا، اس 29 سال کی عمر میں انہوں نے حضور کا بھی کھول کے ساتھ دیا، مولا علی کا گھر بھی پورا آباد کیا، اپنے شہزادوں کی تربیت کر کے میدان کربلا بھی سارا سجا دیا، دنیا کا انقلاب برپا کر دیا 29 سال کی عمر میں۔ کام کرنا ہو تو سال تھوڑے بھی بڑے ہوتے، اور نہ کرنا ہو تو پھر تو 80 سال کے بچے بھی میں نے دیکھے ہیں۔ بزرگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، اللہ مجھے بے ادبی سے بچائے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے 80 سال کے بچے بھی۔ آپ نے بڑے تب ہونا ہے جب آپ نے نفسیاتی طور پہ بڑے ہونا ہے، لیکن آپ کی عمر ہو گئی ہو 70 سال لیکن تصویروں کی خواہش ابھی بھی نہ جاتی ہو، ابھی بھی پروگرام بنتا ہو کہ کوئی بندہ مل جائے تو بریانی کھانے جائیں لاہور، ابھی بھی آپ اس سے نکلے نہ ہو، اس کیفیت سے ذوق شوق ابھی وہی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قد بڑا ہوا، عمر بڑی ہوئی، لیکن ذہنی اور نفسیاتی طور پر وہ پختگی نہیں آئی جس کی ضرورت تھی۔ ہمیں ذہنی طور پر پختہ ہونا چاہیے۔ میری بات پر توجہ کریں گے آپ حضرات اور غور کریں گے، نبی کریم علیہ السلام کی تکلیفوں میں انہوں نے ساتھ دیا۔ ایک تو یہ اوجڑی اتاری تو پھر یہ وقت بیتتا گیا۔ ایک حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا ہے، امام زاہبی نے لکھی ہے، نبی پاک نے نا دین کے لیے بڑی مشقت کی، جد و جہد کی۔ حضرت فاطمہ چھوٹی عمر سے دیکھتی آ رہی تھی حضور کو کام کرتے۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی جب سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے۔ مولا علی کہتے ہیں ایک دن میں نے عجیب نظارہ دیکھا، نبی کریم علیہ السلام سفر سے واپس آنے والے تھے، میں نے حضرت فاطمہ کو اطلاع دی کہ حضور آج پہنچ جائیں گے، تو انہوں نے گھر سارا صاف کیا، سجایا، سنوارا، کھانا پکایا، لیکن فرماتی ہیں جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے نا گھر کے، جناب فاطمہ نے حضور کا چہرہ دیکھا تو ہاتھ پکڑ کے چومنے لگی، اور کہتے ہیں جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کا چہرہ سارا آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ رسول کریم نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بٹھا لیا، فرمایا فاطمہ بیٹے رونے والی تو بات کوئی نہیں تھی، کیوں رو پڑی ہو؟ تو عرض کرنے لگی محبوبہ میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں، محنت کرتے، جد و جہد کرتے، مشقت کرتے، یا رسول اللہ آج آپ آئے ہیں تو آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہیں، حضور وجود تھکا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے ساری زندگی آپ کو کام کرتے دیکھا ہے،
मदीने वाले हबीब मुझे बता तो सही, काम कब तक करना है? को वक्त आएगा जब आपकी कमर भी बिस्तर से लगे, को टाइम आएगा आप घर में बैठें, मनपसंद ग़िज़ाएं खाएं। हुजूर कब तक ये जद्दोजहद करनी है, कब तक ये काम होगा? जनाब फातिमा फरमाती हुजूर ने मेरे आंसू पूछे। मौला कायनात शेर खुदा फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, फातिमा तेरे बाप की ड्यूटियां बड़ी ज्यादा है। जब तक दुनिया के आखिरी कोने तक दीन नहीं पहुंच जाता, और जब तक ईंटें और पत्थर भी मेरे दीन का पैगाम सुन नहीं लेते, उतनी देर तक तेरा बाप जद्दोजहद करता ही रहेगा। ये बड़ा मुश्किल काम है। ये दीन का सफर, ये दीन की जद्दोजहद, ये दीन की थकावट आप अपनी मर्जी नहीं कर पाते। लोग अपनी मर्जी के साथ जी नहीं पाते जो इस रास्ते के मुसाफिर होते हैं। वो दीन की प्रॉपर्टी होते हैं, उन्हें दीन के मुताबिक चलना पड़ता है। तो जनाब फातिमा ने वो सारे रंग देखे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के। फिर ये सारी कैफियत जब देखी ना कि हुजूर इतनी मेहनत करते हैं, तो फिर जनाब फातिमा को मेरे नबी की उम्मत से प्यार बड़ा हो गया सल्लल्लाहु। समझिएगा इस बात को, उम्मत मुस्लिमा से हजरत फातिमा को बड़ा। इमाम हसन कहते हैं मेरी अम्मा सारे काम करती थी घर के। अब तो शहजादे हैं ना हमारे बच्चे, काम और बच्ची, यानी बच्ची मेके से वापस आती है तो सबसे बड़ा दुखड़ा ये सुनाती है कि वो काम बड़ा कराते हैं। यही है ना दुखड़ा? हाँ ना तो करें। सबसे बड़ा दुखड़ा क्या है? पता नहीं क्या कराते होंगे, हाल नहीं चलवा लेते कहीं, या कुछ चक्की नहीं पिसवा लेते, पता नहीं कौन सा ऐसा काम है। और मैं, आप नाराज ना हो जाना, मैं भी बेटी का बाप हूँ, मैं भी बहनों का भाई हूँ, मैं भी इस बात को समझता हूँ। लेकिन एक बात जहन में रखना कि ये बात नहीं है कोई करने वाली कि सारे बच्ची के माँ बाप जमा होके पहुंच जाते हैं, हमारी बच्ची जी काम बड़े करती है। 4 भाई थे, एक बहन थी। चलो बहन फौत हो गई तो उसके बच्चों ने मुकदमा कर दिया कि हमारी अम्मा का हिस्सा दो। तो चारों भाई जाके बयान अल्फी दे आए जज के सामने, हमारी बहन ही कोई नहीं। बयान अल्फी दे आए माज़अल्लाह, बहन ही कोई। किस लिए? किस लिए? माल के लिए, दौलत के लिए। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, जिनाली तू पाप कमाए किथे नहीं हो तेरे कर दे। बुला 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 उन्हें, और यहाँ आके तेरी मैयत पे खड़े हो। मेरे भाई याद रखे, अपनी कब्र पे बोझ तकसीम विरासत की सबसे पहली जरूरत यह है कि बेटी को उसका हिस्सा मिले, और सही मानों में बेटी को उसका हिस्सा मिले। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में एक सहाबी थे हजरत साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला। ये हदीस जामे तिरमिजी में मौजूद है। हजरत साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु उहद की जंग में शहीद हो गए। उनकी 2 बेटियां थी। उनके भाई ने सारी जायदाद अपने करीब कर ली, क्योंकि अभी तक जायदाद के अहकामात भी नहीं आए थे। उनकी ज़ौजा अपनी दोनों बेटियों को लेके नबी पाक की बारगाह में पहुंच गई। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे खामद इंतकाल कर गए, उहद में शहीद हो गए। इनके चचा ने सारी जायदाद पे कब्जा कर लिया। हुजूर अब आप बताएं क्या करना है? अगर इनके पास कुछ नहीं होगा तो मैं बेवा औरत इनके निकाह कैसे करूं, इनको रुखसत कैसे करूं? उस वक़्त अल्लाह करीम ने ये आया मुकद्दसा नाजिल फरमाई जिसको आयत मेराज कहते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया हजरत साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु के भाई को, और बुला के फरमाया अल्लाह से डर जा, 2/3 उसकी बेटियों को दे, 8वां हिस्सा उसकी बेवा को दे, और बाकी जो बच जाए वो तेरा है। लेकिन जो जिस हकदार का हक है वो हक उसे। और मैंने कई ऐसे भी बाप देखे हैं माशाल्लाह, बड़ी जायदाद थी, पर जाने से पहले पहले बेटों को बुलाया, कहने लगे इधर आओ, मेरे से नाम करा लो, बाद में कहीं मेरे भाई ना उठ खड़े हो, कहीं तुम्हारा बहनोई ना दावा कर दे। सारा बेटों के नाम कर गए, पीछे बच गई माँ, 8वां हिस्सा बीवी का। इस हदीस में जामे तिरमिजी में मैंने अर्ज किया, माँ बच गई। अब वो बेचारी, बड़ा भाई कहता है छोटे के पास रहेगी, छोटे से प्यार ज्यादा है, और छोटा कहता है मेरे बच्चे ज्यादा हैं, कमरा ही कोई नहीं खाली। वो कहाँ रहे, वो बूढ़ी अम्मा किधर जाए भला? अगर खामन सारे बेटों के नाम जो कर गया था तो किसी कोने की कोई एक दुकान अपनी ज़ौजा को भी दे जाता। कोई अगर अगर कोई प्लाट किसी जगह उस बेचारी के नाम भी कर जाता जिसका शरीयत ने हिस्सा रखा था। अगर